السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک متوازن، معتدل اور فطری دین ہے، جہاں اسلام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھلاتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح دنیا میں پائی جانے والی دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ یہ کامل اور مکمل مذہب ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب آئی ہے، ان کو ستانے سے، تکلیف دینے سے باضابطہ روکا گیا ہے۔ اب کچھ جانور تو ایسے ہیں جن کو پالنے پر احادیث مبارکہ میں گویا کہ ترغیب دی گئی ہے اور ان کو خیر و برکت کا باعث بتلایا گیا ہے۔ کچھ جانور ہیں، کچھ پرندے ہیں، خاص طور پر اس میں بکری اور مرغے کا تذکرہ آتا ہے، ان کو برکت کا باعث بتایا گیا اور ان کو برکت والا قرار دیا گیا۔ اسی طرح جہاد کی نیت سے جو گھوڑا پالا جائے تو وہ بھی باعث خیر ہے، برکت کا باعث ہے، یعنی ان کے ذریعے سے برکت پیدا ہوتی ہے اور یہ بھلائی والے گویا جانور ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جانور پالنا جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے، تو ان میں سے کسی بھی جانور کو پالنا جائز ہے۔ اب شرط یہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، بر وقت ان کو دانہ پانی دیا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ چھوڑ دیا جائے، اپنی قید میں بھی رکھا جائے اور ان کو کھانا پانی بھی وقت پر نہ دیا جائے۔ یہ غلط ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ اسی طرح ایکویریم میں مچھلیاں پالنا بھی جائز ہے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہو گئی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک خاص پوائنٹ پر آپ کی نظر اور توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی پالتو جانور ہو یا مچھلیاں ہوں تو گھر پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو یا گھر والوں پر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو وہ جانور اس مصیبت کو اور بلا کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور گھر والے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نفع نقصان، بیماری، مصیبت اور بلا سے حفاظت کا اصلی اور حقیقت میں اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی جانور یا پرندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو پالنے سے، اس کو گھر میں رکھنے سے ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، انتہائی غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ تو ایسے توہمات اور اس طرح کے خیالات انسان کو آہستہ آہستہ شرک کے قریب تک لے کر چلے جا سکتے ہیں، اسی لیے اس طرح کے خیالات سے بچنا ضروری ہے۔ خلاصے کے طور پر بات یہی ہوئی کہ جانور اس طرح کے جن کے جانوروں کا اوپر تذکرہ آیا ان کو پالنا جائز ہے، برکت کا باعث بھی ہو سکتا ہے، بہت جگہ مفید بھی اور فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کسی جانور کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا ان کو پالنے سے مصیبتیں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو خالص رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں دین کی سلامتی اور کامیابی ہے اور دنیا کی بھی کامیابی اور سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔